اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا علم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين۔ امید ہے تمام وہ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے فضل سے نواز دے، اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا یہ بڑا ہی کرم ہے، بڑا ہی احسان ہے کہ کافی احباب نیچے میسج باکس میں میسج کر رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ میں دیکھتا بھی ہوں، اور کافی احباب دعا کے لیے کہتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کافی احباب دعا کے لیے کہتے ہیں، تو الحمدللہ آپ میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ تو جن لوگوں کے دیکھتے ہیں کہ ابھی معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں، جادو جنات کے، روزی رزق کے معاملات اور بڑے، تو الحمدللہ آپ میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ میں دیکھتا بھی ہوں اور پھر دعا بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ تو اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ ہمارے اسماء صابق کیف پہ اعمال چل رہے تھے، بہت بہترین اعمال اپلوڈ کیے ہیں۔ آج میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بہترین اعمال ہے، سب سے بہترین عمل ہے، اور بہت ہی زبردست عمل ہے۔ آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ گھر کے جو ہے نا وہ کیل کس طرح کرنا، چوکی گھر کی کس طرح لگانی ہے، اسماء صابق کیف سے چوکی کس طرح لگانی ہے گھر کی، اور گھر یہ کیل بھی کہتے ہیں اکثر لوگ، گھر کو کیل کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ بہترین عمل ہے اور بہت ہی پاورفل عمل ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اس کو کریں گے نا تو وہ اپنی آنکھوں سے نظارے دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ گھر میں اکثر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جادو جنات کے یا پھر حاسدین کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہ گھر میں اگر خدا نہ خواستہ پہلے سے جنات موجود ہیں، جادو ہے یا بندش ہے، یا گھر میں اثرات وغیرہ ہیں، سایہ ہے، بھوت ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ ریموو کرنا پڑے گا۔ یہ ریموو کریں گے تو آپ کی چوکی لگے گی۔ نہیں تو اکثر ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کال کرتے ہیں ہماری سینٹر پر، تو کیل منگوا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیل دے دیں حضرت۔ اب کئی جو ہے نا وہ زیادہ تر لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ بس آرڈر کرتے ہیں، کیل منگوا لیتے ہیں اور منگوا کے لگا دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو رابطہ پہلے کرتے ہیں اور پھر اپنا مسئلہ بھی شیئر کرتے ہیں، اور پھر پوچھتے بھی حضرت ہم یہ لگائیں گے ہمیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں مشورہ کرنے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ ایک بندے نے کیل کے لیے آرڈر کیا، ہم نے بھیج دیا، ہم نے پورے طریقے سے لوازمات کے ساتھ اس کو تیار کیا ہے، تیار کر کے بھیج دیا اس کو۔ اب اس کے پاس جب موصول ہوں گے تو وہ اس کو لگا دے گا کیل۔ لیکن کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں پھر آپ کا کیل لگانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں جنات ہیں تو بھی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جادو کا مسئلہ ہے، جنات ہیں، بندش ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو کیل لگانے کا 2-4-5% تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں دشمن آپ کا گھر میں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو گھر کو چاروں طرف سے باندھ رہے کہ بھی اور نہ آ جائے جو اندر موجود ہے، تو کیونکہ وہ کہاں جائے گا، پھر باہر والے باہر آ جائیں گے، اندر والے اندر آ جائیں گے۔ اب جو اندر والے ہیں وہ باہر کی کوشش کریں گے۔ آپ نے مضبوط ترین دیوار بنا دی ہے، مضبوط ترین، جیسے قلعے کی دیوار ہوتی ہے، مضبوط دیوار بنا دی، ایک دن ٹوٹ جائے گی، کیونکہ دشمن اس کو روزانہ توڑتا رہے گا، توڑتا رہے گا، توڑتا رہے گا۔ تو یہ ہے کہ گھر میں اگر خدا نہ خواستہ روحانی معاملات ہیں تو پہلے کیل سے ان کو کلیئر کروا لیں، حصار نہ لگائیں، کیل نہ لگائیں، بندش نہ لگوائیں۔ اگر آپ نے لگوا دی ہے تو آپ کا کہ وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے نا، آپ ہی اس چیز کو سمجھتے ہیں، اگر آپ کیل لگا رہے ہیں تو آپ کیل کر رہے ہیں، یعنی کہ حصار لگا رہے ہیں، جنات کی کاٹ نہیں کر رہے ہیں، جنات کو جلا نہیں رہے، جادو کو ختم نہیں کر رہے، بندشوں کو ختم نہیں کر رہے، آپ تو کیل لگا رہے ہیں۔ آپ کی کیل جو ہے نا وہ لگ جائے گی۔ اب جو دشمن بیچ میں تگڑا ہوگا تو وہ اس کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں، وہ آنا جانا اس کے لیے لگا رہے گا، وہ بولے گا بھائی اسے کیلیں ہم نے کئی دیکھی ہیں۔ لیکن اس کے لیے بہترین ہے
کہ اگر خدا نخواستہ یہ معاملات ہیں تو اس کو کلیئر کروا کے پھر آپ کیل لگائیں۔ اب آپ نے کیل لگا دی ہے، آپ کا گھر صاف ہے، بالکل اندر سے کوئی مسئلہ نہیں، دشمن باہر سے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کوشش کرتا رہے لیکن باہر سے دشمن اٹیک نہیں کرے گا، یہ ہوتا ہے اصل۔ ہمارے اکثر لوگ آرڈر کرتے ہیں، کیل منگوا لیتے ہیں، ہم سے بھی منگواتے ہیں یا اور کہیں سے بھی منگواتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم نے تو جو کام کرنا ہے وہی کر کے دے دینا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو گھر کو کلیئر کروائیں پھر کیل لگائیں۔ تو اسماء اصحاب کہف سے بہترین آپ کو کیل کا عمل بتا رہا ہوں۔ آپ نے 4 عدد لوہے کے کیل لینے، سٹیل والے 2 انچ کے، 2 انچ سٹیل والا کیل آپ نے لینا ہے، تو 4 عدد کیل لینے۔ اب کسی کے 5 کونے بنتے ہیں 5 لے لے، اگر کسی کے 6 کونے بنتے ہیں 6 لے لے، کئی گھر ہیں ان کے 3 کونے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 3 بھی لے سکتے ہیں، لگانا کونے پہ ہے اس کو۔ تو اب یہ کرنا ہے کہ آپ نے لے کے اس کو پہلے 7 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مارنی، نیت یہی کہ یہ پاک ہو جائے۔ دھو بھی سکتے ہیں ان کو، صاف ستھرا کر لیں، کیونکہ دیکھیں کلام پاک پڑھا جائے گا اس کے اوپر تو بہتر ہے کہ وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ 4 نقش آپ نے، یہ اسکرین پر آ رہے ہوں گے اسماء اصحاب کہف کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ نے بیچ میں وَقَلْبُهُمْ تَطْمِيرٌ لکھنا ہے، اس کے نیچے پھر آپ نے لکھنا فلاں بن فلاں، 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 ساروں کا نام لکھ دینا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ نے یہ بھی کہہ دینا کہ کون سا بلاک ہے، کون سا یہ ٹاؤن ہے اور کون سا شہر ہے، تو یہ لکھ کے اس کے بعد اللہ رب العزت اس نقش کے برکت سے جو ہے وہ یہ تمام افراد کو، گھر والوں کو محفوظ رکھے۔ یہ آپ نے لکھ کے اس کے اوپر آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ یہ 4 نقش بنانے، 4 بنانے، تو چاروں کے اوپر آپ نے اسی طرح لکھ دینا ہے۔ تو نام کن کا لکھنا ہے؟ جو گھر کے افراد ہیں ان کا لکھنا ہے۔ اب اس میں ہوتا ہے کہ ہمارا جیسے جو ہے وہ خاص ہمارے کزن ہو گئے، ہمارے رشتہ دار ہو گئے، بھائی ہو گئے، جو ہمارے گھر سے علیحدہ رہتے ہیں اور وہ بھی آتے ہیں۔ تو دیکھیں جو آپ کے گھر اکثر آتے رہتے ہیں، چاہے آپ کا بھائی ہے، چاہے آپ کا کزن ہو، چاہے آپ کا دوست ہو یا کوئی بھی ہو، جو اکثر آتے رہتے ہیں ان کا بھی نام لکھ سکتے ہیں، لیکن جو کبھی کبھار آتے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے نام یہ لکھنا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو طے کر کے کیل کے اوپر لپیٹیں اور دھاگا اچھی طرح سے اوپر لپیٹ کے، تو اب آپ نے کیلوں کے اوپر 49 مرتبہ اسماء اصحاب کہف پڑھ کے دم کر دینا اور حکم لگا دینا کہ گھر کی مکمل حفاظت کریں۔ تو اب یہ کیل آپ جو ہے وہ اس میں ہفتے والے دن اور منگل والے دن نہیں لگائیں گے، ان کے دنوں کے علاوہ کسی دن بھی لگا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب جیسے یہ گھر ہے اور یہ میں باہر کھڑا ہوں، اب میں نے گھر میں انٹر ہونا ہے۔ اب جیسے میں گھر میں انٹر ہوا ہوں تو میرا جو فیس ہے وہ گھر کی طرف ہے، میرا جو رائٹ ہے وہ یہ کونا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ رائٹ کونا اور یہ لیفٹ کونا بنتا ہے۔ اب میں کیا کروں گا، یہاں سے جیسے یہ ہے، اب میں جیسے داخل ہو گیا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیل رائٹ سائڈ پر یہ کونے پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں آپ نے کیل لگا کے کلمہ شریف پڑھنا، لا الہ الا اللہ، 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 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کلمہ شریف پڑھ کے تو یہاں پر کیل لگا دینا، پھر ہم نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، تو آپ نے ادھر کیل لگا دینا۔ پھر آپ نے ادھر آتے ہوئے کلمہ پڑھتے رہنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کونے پہ آ کے 7 مرتبہ میں کلمہ شریف پڑھ کے تو کیل پہ دم کرنا ہے اور پھر کیل لگا دینی۔ پھر آپ ادھر سے، کیونکہ 4 کیل آپ کے لگ چکے ہیں، اب آپ جو ہے نا وہ کیل نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نے یہ اس کیل سے پھر آپ نے پہلے والے کیل پہ آ جانا ہے اور یہاں پر پہنچ کے آپ نے رستے میں آتے آتے 7 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں گے۔ اب یہ بعض کا ہمارے گھر ہوتے ہیں، اب یہ دیکھیں نا جو باؤنڈری ہوتی ہے وہ کلیئر تو کسی کی بھی نہیں ہوتی کہ باؤنڈری کے ساتھ ساتھ جائیں گے، ادھر مکان بنے ہوئے ہیں، کمرے بنے ہوئے ہیں، ڈرائنگ روم بنے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے، واش روم بنے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ پھر کمروں کے اندر سے ایسے ہوتے ہوتے جانا، آپ کی جو ڈائریکشن ہے آپ نے کونے پہ جانا وہیں جانا ہے، لیکن کونے پہ ہی لگے گا کیل،
یہ کہ رستے میں اگر کوئی کمرہ آ جاتا ہے یا کچھ آ جاتا ہے تو آپ اوپر سے ہو کے سائڈ سے ہو کے چلے جائیں گے۔ تو کیل چاروں کے چاروں آپ کے لگ گئے الحمدللہ۔ یہاں پر آپ نے 49 مرتبہ اسماء صحابہ کہف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے جو ہے نا وہ الٹا پاؤں تھوڑا سا زمین پر جھٹک دینا ہے، ایسے لگا دینا، زمین پہ تھوڑا سا مارنا ہے۔ آپ نے پھر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ آیت الکرسی کی برکت سے، ان اسماء کی برکت سے گھر کو اپنے حفظ و امان میں رکھو۔ اب آپ نے کیل لگا دی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کیل ہو گیا گھر۔ اب آگے کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سے شروع ہوگی کہ آپ کا گھر ایسا زبردست قلعہ بن گیا ہے، ایسا زبردست قلعہ بن گیا ہے، ایسا زبردست قلعہ بن گیا۔ آپ کی سوچ ہے، سوچ ہے آپ کی کہ اتنا زبردست آپ نے عمل کر لیا اور بہترین آپ نے عمل کیا۔ اس کے فیوض و برکات کیا ہوں گے کہ جس دن آپ نے یہ کیل کر دیا، 4 جو ہے نا وہ کتے آپ کے چاروں کونوں پر آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو بڑی جیسے بھینس نہیں ہوتی ہے انسانی قد سے، بھینس تو چھوٹی ہوتی، گھوڑا جو وہ انسانی قد کے برابر ہوتا ہے، بڑا جو ہے نا وہ قطمیر 4 کونوں پہ آ کے بیٹھ جائے گا۔ اب یہ نظر کس کو آئے گا؟ جس کو جنات وغیرہ نظر آتے ہیں، یا چھوٹے بچے 6-7 سال کے، ٹھیک ہے نا، آپ ان کو بولیں گے آنکھیں بند کرو، بند کر کے دیکھو کونوں کے اوپر کیا ہے، وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہاں پر قطمیر بیٹھے ہوئے، 4 قطمیر چاروں کونوں کے اوپر۔ اس گھر میں نہ جنات گھسیں گے، نہ اس گھر پہ جادو ہوگا، نہ اس گھر کے اوپر بندش ہوگی، نہ شیاطین جنات آئیں گے، اور پھر نقصان سے، پریشانی سے، آفات سے، بلیات سے۔ یہ انتہائی کہہ لو کہ زبردست عمل ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پڑھ کے اس طرح کر دینا۔ اب یعنی کہ جب آپ کا یہ کیل ہو گیا تو آپ نے تھوڑے سے پھول لینے، تو آپ اس طرح کریں کہ 8 پھول لے لیں، بہت ہے۔ اب ہر کونے میں آپ نے جو ہے نا 1-2 پھول رکھ دینے۔ اب چھت پہ رکھ دیں، کوشش یہ ہے کہ چھت پہ رکھ دیں، ایسی جگہ رکھیں کونے میں جہاں کوئی بچے کا ہاتھ نہ جائے، تو یہ پڑے رہیں، سوکھ جائیں، بس وہیں پڑے رہیں، چھوڑ دیں ان کو۔ تو الحمدللہ آپ کا گھر کا جو ہے نا وہ حصار لگ گیا ہے، بہترین حصار لگ گیا ہے۔ یہ حصار کوئی توڑ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی، گھر میں جادو نہیں ہوگا، گھر میں آفات بلیات سے محفوظ رہیں گے، گھر آگ لگنے سے محفوظ رہے گا، آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ ہماری بہن بیٹیاں اکثر جو ہے نا وہ پیسے رکھ کے بھول جاتی ہیں، یا سونا رکھ کے بھول گئی ہیں، زیور رکھ کے بھول جاتی ہیں، پھر بعد میں کملی ہوئی ہوتی، پورا برا حال ہوا ہوتا ہے، وہ گئے تو گئے کدھر۔ تو گھر کے اندر ہی رہیں گے، باہر نہیں جاتے، چاہے کوئی انسان اٹھانے والا ہو، چاہے جنات اٹھانے والا ہو۔ جنات اٹھانے والا ہوگا وہ تو آ ہی نہیں سکتا نا، پھر انسان ہے وہ کوشش کرے گا لیکن کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ایسا زبردست عمل ہے، بہت ہی زبردست عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ یہ کر کے اس کو اچھے طریقے سے دیں گے، خانقاہ سے بھی منگوا سکتے ہیں اس کے لیے، خانقاہ کی طرف سے جو بھیجا جاتے ہیں کیل، تو وہ الحمدللہ ان کے اوپر پڑھائی بھی کی جاتی ہے، پھر سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ خود ہی بنا لیں جو ترتیب بتائی ہے آپ کو، بہت زبردست ترتیب ہے۔ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ کم ہی آپ کو ملیں گی کہ اتنا عرصہ جو ہے وہ استادوں کی خدمت کرنے کے بعد بھی بندے کو جو ہے نا وہ کچھ نہیں ملتا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کے کرم سے، فضل سے، باقی معاملات میں بھی رب العالمین آسانی عطا فرمائے گا، روزی رزق کے معاملات میں اچھا ہو جائے گا، اور پھر دشمن ہیں، حاسدین ہیں، بغض رکھنے والے، ان سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور یہ اتنا کہہ لو کہ پاورفل عمل ہے، اتنا بہترین عمل ہے کہ شاید ہی کوئی اور عمل ہو۔ تو یہ انتہائی زبردست عمل ہے، بہترین عمل ہے، میری طرف سے اجازت ہے، پورے لوازمات کے ساتھ، پورے طریقے کے ساتھ، بہت اچھے انداز میں اس کو کریں گے، اتنا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ کیل ایسی لگ جائے گی، زبردست سے زبردست ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ آپ لوگ یہ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور کمنٹس میں آپ کریں، بتائیں
کہ آپ نے کون سا عمل لینا ہے، آپ کون سے مسائل سے دو چار ہیں، شکار ہیں، کہ آپ کو کون سے عمل کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں گے۔ آپ جو ہے ویڈیو کو بھی دیکھیں اور شیئر لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھیں ہم جہاں کوشش کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو الحمدللہ یہ جو چیزیں ہم نے اپلوڈ کی ہیں یہ بہت ہی زبردست، یہ کہہ لو کہ پوری دنیا میں جائیں گی۔ تو آپ نے ہمارا بازو بننا ہے، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔